آج پھر سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے حضرت والا اکثر 1999 میں عمرے کا سفر کیا تھا، حاضر ہوئے وہاں عمرے پر، عمرہ کیا. جب جو ہی عمرے سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے میں حضرت نے ہمیں جمع کر لیا. اس میں جو اہل علم ساتھ تھے ان کا بھی ایک مشورہ کرنا ہے کہ مکہ شریف کا حق تو عمرہ تھا، وہ میں نے ادا کر دیا، اور مدینہ شریف کا حق یہ ہے کہ میں وہاں سلام پیش کر دوں. ابھی خبر آئی ہے کراچی سے کہ گھر والوں کو فالج ہو گیا ہے، اب میں واپس چلا جاؤں وہاں سلام کر کے، تو 40 سال کی رفاقت ہے، اب ان کا حق ہے تو میرے انتظار میں ہوں گی. ہم نے کہا آپ بالکل صحیح مشورہ ہے، آپ تشریف لے جائیں. پھر فوری کار کرائی اور مدینہ شریف لے گئے، تشریف سلام کر کے جدہ، اور رات کی فلائٹ صحیح یہاں پہنچے. تو پھر اپنی بعد میں ہم 15 دن کا پورا کر کے واپس حاضر ہوئے. تو فرمایا کہ جب میں گیا تو اس وقت انتقال ہو گیا تھا 14 دن میں پیرانی صاحبہ کا. مجھے دیکھتے ہی یعنی مسکرائی، یعنی چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. کہا کہ دیکھو میرے آنے کا فوری طور پر ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت سے یہ باتیں ساری دیکھی ہم نے. پھر دوستوں سے کہا، میں نے کہا کہ جو اہلیہ ہے وہ پوری زندگی ہمارے نام پر خدمت کرتی ہے. مولانا کے کپڑے دھونے جی، مولانا کی روٹی پکی ہے نہیں، مولانا نے فلانا کہ ان کے نام پر یہی وقت ہے جو بیماری میں ہم دیتے ہیں، باقی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. باقی تو عمومی ٹائم ہے. آپ تنخواہ دے رہے ہیں، گھر میں سب پر خرچ ہو رہی ہے، بجلی بل والا بھی لے جا رہا ہے، گیس والا لے جا رہی ہے، تو نہیں بیوی پر ہی خرچ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو خاص وقت ہے جب گھر والے بیمار ہوں، تو وہ جو وقت انسان دیتا ہے یہ خالص بیوی کے لیے ٹائم دیتا ہے، اور وہ پوری زندگی ہمارے لیے ٹائم دیتی ہے. ہمارے حضرت والا کے ہاں ایک ساتھی چلہ لگا رہا تھا، میں بھی وہاں تھا 40 دن. تو اس نے حضرت کہا کہ جی دعا کرتے ہیں میرے گھر والوں کی ڈلیوری ہے، لاہور کا کر دیتا. حضرت نے فرمایا کہ زیادہ اچھی فرمایا کہ ظالم تو تیری بیوی کی ڈلیوری تو یہاں پر چلہ لگا رہا ہے، جاؤ فوراً جاؤ، ابھی شام کی ٹرین سے جاؤ، اور یہ تمہارے دن میں چلے میں حساب کر لوں گا. کہتا ہے کہ بیوی کی جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ شوہر اس بچے کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اس نے اس کے لیے پیدا کیا، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پیدا کیا، نہ تیرے ماں باپ کے لیے. جس طرح کے کھیت کی جو کھیتی ہے اس کی خوشی کسان کو ہوتی ہے. چل جاؤ تو ایک ہفتہ لگا کے تو اس کا ایک ہفتہ وہ چلے میں شمار کیا. اللہ والوں کا جی حضرت کا بیان سنتے ہیں عبداللہ فیروز محمد صاحب کا، ان کا وہی حضرت کا جو طرز ہے نا کہ اصل چیز وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو گناہ سے بچنے کی طرح، بہت بڑا یہ حضرت پوائنٹ ہے. اصل بات یہی ایک مجاہدہ ہے. تو میں تو عرض کرتا ہوں آج کل کوئی مجاہدہ نہیں رہا، جیسا ہم دیکھتے ہیں کھانے کا مجاہدہ، پینے کا، پہننے کا، وغیرہ وغیرہ، سارے کوئی مجاہدہ نہیں. ایک ہی مجاہدہ ہے، گناہ نہ کریں بس، اور تو کوئی مجاہدہ نہیں. اگر یہی نہیں ہے تو الذین جاہدوا میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. دین کی خدمات میں بھی اب کتنی آسانی ہے، پہلے تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے اتنی آسانی سہولتیں کے اوپر. لیکن مولوی زاہد صاحب اپنے استاد محترم، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ کا ایک درس میں جو حضرت نے فرمایا تھا کہ بزرگی کی ایک علامت یہ بھی کہ جو زیادہ کھائے، یاد ہے بات کری کبھی ولی کی اولیاء اللہ جو بھی سلامتی ان میں سے ایک یہ ہے کہ الحمدللہ ایک ایسی علامت ہے جو آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، تب میں ہمارے اندر اس کی حلال کثرت سے کھانا. پہلے 4 چیز ختم کر دیا، قلت خوب سوو، خوب کھاؤ پیو، خوب ملو جلو، یعنی نفس کو حلال میں مشغول رکھو. ہمارے حضرت کا یہ نظریہ تھا کہ نفس کو حلال میں اتنا مشغول رکھو کہ وہ حرام کی طلب نہ کرے. اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہے. آپ دوستوں میں وہ اس قسم کی تفریحات میں رہیں گے تو نفس ادھر ادھر نہیں جائے گا. اس کو فرماتے جو حضرت کیا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی جی پنجاب ہے اور حضرت کا جو خاص حضرت رحمہ اللہ کا جو ایک خاص مضمون ہے نا کہ منع عن